السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال لكل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ایک مسلمان اپنے تمام کاموں میں جب تک اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتا رہے گا تب اس کے لیے کامیابیاں اور اس کے لیے نجات کے سامان مہیا ہوتے رہیں گے۔ اور جب بھی ایک مسلمان اپنے کاموں میں، تمام دنیا کے کاموں میں اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا جائے گا، نظر انداز کر دے گا، تو اس کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک ضابطہ ہے، یاد رکھیے آپ، اس میں اصول ہے۔ یہ کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے آپ، اس میں جب تک اللہ اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں چلتا رہے گا تو کامیابی اس کے لیے ہے، ہٹا تو پھر نقصان ہے اس کے لیے۔ مثلا تجارت ہے، تجارت ایک مسلمان کرتا ہے تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دھوکہ دہی کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام کرے۔ جب تک اس پر چلے گا نا، اس کے لیے فائدہ ہے، آخرت کا ہی بلکہ نہیں بروں میں، دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا تو بھلا ہی ہے، آخرت میں کامیابی ہے اس کے لیے۔ نوکری ہے، اس کے اندر بھی ویسا ہی ہے، غرض دنیا کے کوئی کام لے لیجیے آپ، اس کے اندر ویسا ہی ہے۔ لیکن مسلمان بعض مسلمان اپنے کاموں میں یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی ایسا شاٹ مار دیں گے، ایسا نکل جائیں گے، ایسا کچھ کر دیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، جی ہم جلدی آگے بڑھ جائیں گے، کیا ذہن میں رہتا پتہ نہیں، تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر انہیں نقصانات بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جو برکتیں اور جو خیر رکھا گئے ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں چلنے پر، وہ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے۔ نکاح کے بارے میں یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ دیکھو تکلفات کم کرو، اسراف مت کرو، نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کہ زنا مشکل ہو جائے۔ سچائی کا دامن اس میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، احکامات دیے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جب اس کی شروعات ہوتی، شروعات میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، شروعات میں، ابتدائی میں۔ مثلا لڑکی کی عمر
وہ نہیں بتائی جاتی جو واقعتاً ہے، لڑکے کی کمائی وہ نہیں بتائی جاتی واقعتاً جو ہے اس کی قابلیت اتنی ہی نہیں بتائی جاتی جتنی واقعتاً ہے، غلط چیزیں سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ بتاؤ جھوٹ آ گیا، ہمارا مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آتی بات ہے۔ اب بتاؤ جس کی ابتدا کے اندر جھوٹ چل رہا ہو، اس میں برکتیں کیسی ہوں گی بولیے آپ، خیر کیسا رہے گا اس کے اندر بولیے آپ۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکلفات جتنے کم ہوں گے، اسراف جتنا نہیں ہوگا، اتنی برکتیں اس کے اندر آئے گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ غریب سے غریب بھی جب کوئی تقریب کرتا ہے، چاہے وہ ولیمے کے نام پر ہو یا شادی کے نام پر یا کوئی اور کا تقریب بھی کرتا ہو، تو غریب بھی اگر کرتا ہے تو لگتا نہیں کہ غریب ہے، یہ اس کے تقریب کو دیکھ کر، اس کے اہتمام کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ غریب ہے، لگتا ہے کہ آسودہ حال ہے، ارے اللہ نے بہت دیا اس کو۔ بلکہ یہ خوشی کی چھڑی بات، لوگ اگر ایصال ثواب کی بھی کوئی تقریب منعقد کر لیتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے غم کے موقع پر، تو وہاں بھی غریب بھی ایک پوزیشن اپنی اچھی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا، اخبارات میں آیا تھا کہ پڑوسی ملک میں ایک ایصال ثواب ہی کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی، 5 اسٹار ہوٹل میں۔ تو بتائیے دوستو بزرگوں، اسلامی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے، ہٹتے ہوئے ہم کو جو راستہ تلاش کر رہے ہیں، جدھر جانا چاہ رہے ہیں کامیابی کی طرف، وہ کامیابی کیسے ملے گی بتائیے؟ کہا گیا تھا کہ کم کرو کم کرو کم کرو، سچائی کا دامن مت چھوڑو، جی اسراف سے کام مت لو، جی رسومات غیروں کے مت اپناؤ، لیکن اپنائے جا رہے ہیں۔ سچ سچ بتانا، کیا شادی سے پہلے کوئی تقریب نہیں ہوتی ہمارے پاس؟ ہوتی نا، اچھے اچھے گھرانوں میں ہوتی، اچھے اچھے گھرانوں میں۔ پھر منگنی کے نام پر کوئی تقریب ہی نہیں تھی، لیکن بے شمار مسلمان ہیں جو برابر منگنی کی رقم کرتے ہیں۔ کہاں ہے اسلام بتاؤ آپ، کہاں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتاؤ آپ؟ چین پہنانے کی رسم ہمارے پاس ہے، تقریب ہے، نمازی لوگ، دین کا علم رکھنے والے لوگ، ہاں دین کی محنتوں سے جڑے لوگ، بزرگان دین سے جڑے لوگ، دین کی باتیں کرنے والے لوگ، جب گھروں میں ان کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ایک نیا انسان اندر سے نکل کے آتا وہاں سے، ایک دم نیا انسان آتا ہوں بس۔ بتائیے دوستو بزرگوں کو، مطلب اس کے ساتھ میں سکون ہو، راحت ہو، عافیت ہو، برکتیں ہو، نہیں ہوں گی نا صاحب، راستہ وہ نہیں چلے نا۔ یہ وجہ کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، معلوم کر رہے ہوں گے آپ کہ شادیاں تو ہمارے پاس بہت ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی پکی بات ہے کہ طلاق کی رسمیں، طلاق بھی بہت، اس کی شرح بھی بہت بڑھ گئی، جگہ جگہ طلاق، جگہ جگہ طلاق، اطلاع اس کی۔ اچھا، نکاح کے نام پر تیاریاں ہیں زور شور سے، ہے نا، نکاح کے نام پہ تیاریاں، زور شور سے تیاریاں ہیں۔ کائے کی تیاریاں ہوتی ہیں، جیسے حج کے نام پہ تیاریاں ہوتی ہیں،
काहे की तैयारियां होती हैं? दावतें खाने की, फूल पहनने की, मुलाकातों की तैयारियां, ये तैयारियों में शामिल किया गया है। अल्लाह के बंदे को पूछो, भाई हज के मनासिक तुमने सीख लिए हैं क्या? रमी करने का तरीक़ा आपने मालूम कर लिया है क्या? तवाफ़ के तरीक़ा आपने देख लिया, मालूम कर लिया क्या? एहराम बांधने का तरीक़ा आपने देख लिया क्या, सीख लिया क्या? वो कुछ भी नहीं, बस ये तैयारियाँ चल रही। क्या तैयारियाँ? वहाँ जा रहे, वहाँ फूल पहन रहे, यहाँ फूल पहन रहे, वहाँ पे खाना खा रहे, यहाँ पे खाना खा रहे। ये तैयारी है। ऐसे ही निकाह के नाम पे भी तैयारियाँ हो रही, लेकिन किस किस्म की तैयारियाँ हो रही? सच सच बोलो आप, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या तैयारियों के अंदर ये शामिल है कि बच्ची और बच्चे को, दुल्हा और दुल्हन को उनके माँ बाप ने, उसके मुअल्लिमीन ने, उसके बड़ों ने, सरपरस्तों ने सिखलाया हो ज़िंदगी गुजारने का इस्लामी तरीक़ा, ज़िंदगी के गुजारने का तरीक़ा कि वो सास के साथ कैसे रहे, ससुर के साथ कैसे रहे, सास को क्या समझे, ससुर को क्या समझे, एक नए घर में कैसे रहे, इस्लामी तौर तरीक़ा सिखलाया जाता है। ना इत्तेफाक़ी की बातें हो तो कैसे गवारा कर लेना उसको, झगड़े की कोई बात उठाने न पाए, जी किसी की बेइज्जती न हो, ये सिखलाया जाता है। शादी की जो तैयारियां जहाँ हो रही हैं, क्या बच्ची और बच्चे के वालिदैन ये सिखाते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि बेटे ऐसा रहना है तुमको, बेटी ऐसा रहना है तुमको, ये ज़िंदगी ऐसा गुजारना है, जी सूखा मौका आएगा, खिदमत का मौका मिले तो बेटी कतराना नहीं, जी। और बच्चों को सिखाया जा रहा है कि नाचाकियाँ हो गई तो मसाइल पेश आ गए तो एकदम हंगामा नहीं खड़ा कर देना, बर्दाश्त करना। क्या बच्चों को सब्र की तलक़ीन की गई? इस्लामी तौर तरीक़े बताए गए? क्या बताओ आप बच्चों और बच्चियों को? तैयारियाँ हो रही निकाह की, हज की तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन तैयारियों में असल जो तैयारी है वो शामिल नहीं है। बस जो करना चाहिए वो नहीं है, बकिया सब हो रहा है हमारे पास। साथियों और भाइयों, ऐसा करने की वजह से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। आपके भी इल्म में होगा, शादी हुई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तलाक। बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए गए थे, बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन बेसिक जो बुनियादी चीज़ें वही नहीं सिखलाएगी उसको। बुनियादी जो बातें, वो बातें ही नहीं सिखलाई गई थी उसको, न बच्चे को, न बच्ची को, न दूल्हा को, न दुल्हन को। तो ख़ानदान बजाय इसके कि बसने के, ख़ानदान बजाय इसके कि मिलने के, टूट रहे हैं। अच्छे खासे ताल्लुकात थे, टूट गए, ताल्लुक ख़त्म हो गए, क्योंकि शादी के नाम पे तैयारी की गई, लेकिन बच्चे और बच्चों को समझाया नहीं गया ना। बल्कि किस हद तक इस्लामी तालीमात से नाबलद है हमारा मुआशरा, हम लोग, हमारे बच्चे और बच्चियाँ। गुज़िश्ता मैंने आपके सामने जो बात कही थी, IPS के मुंतखब अफराद से जब ये पूछा गया, एक आलिम दीन ने उनसे पूछा कि भाई नमाज़ें कितनी हैं, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, IPS के लिए जो मुंतखब हो गए उन्होंने जवाब दिया कि हमको नहीं मालूम है, बात हमें नहीं मालूम। तो हमारे दोस्त ने, मुफ्ती साहब ने एक वाक़या सुनाया कि एक आलिम दीन ने कुछ अरसा पहले ये वाक़या सुनाया था कि IPS ही के लिए मुंतखब लोगों की, नौजवान लड़कों और लड़कियों की जो फहरिस्त देखी जा रही थी, उसके अंदर एक मुसलमान लड़की का नाम भी आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार ने जब देखा कि एक मुसलमान लड़की का नाम है, असरा नामी, तो बहुत खुशी हुई। मुसलमान होने के नाते खुश होने ही होंगी ना, भी इतने बड़े ओहदे के लिए हमारी मुसलमान लड़की मुंतखब हो गई, तो खुश हो गए।
خوش ہو کر اس لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ ابھی اسرا آپ منتخب ہو گئی IPS کے لیے، کہ اسرا کے میننگ آپ کو معلوم ہے، معنی معلوم ہے آپ کو؟ نہیں۔ معراج کے بارے میں بتا، معراج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کو لے جایا گیا آسمانوں پہ، اس کا نام معراج ہے، تفصیل انہوں نے بتائی۔ خوشی کا موقع تھا کہ لڑکی منتخب ہو گئی اس بہت بڑے عہدے کے لیے، تو بتائے۔ تو یہ جب بتا رہے تھے، اس لڑکی نے جو IPS کے لیے منتخب ہوئی، اس کی لڑکی کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ آئی ڈونٹ نو اسلام، اسلام کو نہیں جانتی، میں نہیں جانتی اسلام۔ یہ ہمارا حال، ہمارے بچوں کا جو IPS کے لیے منتخب ہو گئے، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا نہیں معلوم، دیور سے پردہ ہے جیٹھ سے پردہ ہے نہیں معلوم، سالیوں سے پردے کا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو شادیاں ہو رہی ہیں، تیار ہیں، ایک سے کالا شادی خانہ ہے، ہاں بڑے سے بڑے شادی خانہ، بلکہ ایک صاحب تو کہہ رہے تو چھوٹے شادی خانے فیل ہی ہو گئے، بولے بند ہو جا رہے ہیں، چھوٹے شادی خانہ نہیں لے رہے ہیں کوئی، بولے اچھا ہونا، اچھے سے اچھا کپڑا ہونا، بہترین لوازمات ہو، بھئی یہ تیاریاں چل رہے ہیں، یہ تیاریاں شادی کے نام پہ، لیکن جو بیسک جو بنیاد تھی اسے سمجھایا جاتا بچے اور بچی کو، وہ نہیں سمجھا جا رہا، دین کا ضرور علم دیا جاتا، نہیں دیا جا رہا۔ ارے بھائیوں میں کیا بتاؤں، میں نے بہت دن پہلے ایک بات کہی تھی آپ لوگوں سے، ضروریات دین کا ہمارے بڑے بڑوں کا علم ختم ہو گیا، اس کے باوجود تعلیم بالغہ فیل ہو رہے ہیں ہمارے پاس، الا ماشاء اللہ۔ حیدرآباد کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے سنایا تھا اس سے پہلے، یہ ایک بڑے کارخانے کا مالک ہے، بڑا لڑکا کارخانے کا مالک ہے، عصر کی نماز میں وہ اور میں دونوں ایک جگہ نماز کے لیے گئے، تو راستے میں غسل کے بارے میں بات ہوئی کہ غسل کیسا کرنا ہے، تو ایسا ایسا کرنا ہے، تب وہ بولے کہ سر بھی بھگانا پڑتا ہے کیا؟ بولے ہاں پورا بھگانا نا جی، بول ارے میں سر نہیں بھگاتا، بولے وہ ان کی دوسری شادی بھی ہو کے تھی بھائی، اور دوسری جگہ جا کے آئے تو بغیر سر بھگا کے پائن نہالے نکل جاتے، ڈاؤٹ نہیں آنا، بول کے آج بھگانا ہے، ہاں پر سر بھگانا نا، بال بھگانا، اس کے بعد غسل کہاں؟ ارے نہیں معلوم میرے کو۔ حیدرآباد کا قصہ سنا رہا ہوں، کسی گاؤں کا نہیں، حیدرآباد کا قصہ ہے، کارخانے کا مالک ہے، لیکن اس بیچارے کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ادھر علمی دنیا میں جو آگے جا رہے ہیں IPS، ان کا حال یہ ہے کہ غسل کے طریقے نہیں معلوم، نماز کے طریقے نہیں معلوم، بچیوں کا یہ حال ہے کہ وہ کھلا بول رہے کہ مجھے اسلام نہیں معلوم ہے، یہ بڑے بڑے کارخانوں کے مالک، انہیں نہیں معلوم غسل کا طریقہ ہے، نہیں گزار رہا مسلمان۔ دوستو بزرگوں بھائیو، ہوش میں آؤ، بچوں کو ضروری دینی تعلیم سکھاؤ، شادی ہونے والے بچوں اور بچوں کو ضروری چیز سکھلاؤ کہ کیسے رہیں وہ، ایک جگہ جائیں تو وہ کیسے رہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے جی، اور بیوی کو بچی کو سکھلائیں کہ شوہر کو کیا سمجھے، شوہر کی کیسی خدمت کرے جی۔ بلکہ اور ایک کئی مسائل ہیں اس کے اندر، پوچھا جا رہا ہے شادی کے اندر کہ بھائی بچی کو پکوان آتا نہیں آتا، ہمارے گھر میں اتنوں کا پکوان ہے، پکا سکتی؟ یعنی بیوی کے نام پہ نوکرانی کو لانا ہے، نام بیوی کا ہے، لیبل بیوی کا ہے، بہو کا ہے، لیکن آنا ہے گھر میں نوکرانی، کہاں کے اصول ہے، کہاں کے ضابطے ہیں؟ ارے حد ہو گئی میرے دوستو، دیور کے کپڑے دھلا رہے ہیں، جہاں اسلام نے دیور سے پردہ تھا اسلام میں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ دیور کے کپڑے عورت دھو رہی۔ کیا ہے؟ جیٹ سے کوئی پردہ نہیں، سکھلایا بچیوں کو، بچوں کو بتایا مسئلہ ہے، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ساس ہے، وہ ماں کے برابر سمجھایا اس کو، کچھ بھی نہیں۔ تو 6 مہینے سال کے اندر کلوز معاملہ ختم، طلاق طلاق طلاق، بڑھ رہی طلاق کی شرح، کیونکہ
سکھانا، سمجھانا، بتانا، بھائی گزارنے کے زندگی گزارنے کے طریقے، حلم و بردباری دی، سمجھائے اس کو، تحمل کا درس دے اس کو، کچھ بھی نہیں۔ بیٹی آ گئی کام سے، پریشان ہو گئی، تمہیں کام دو، نہیں اب بھی جاتے نہیں بیٹی، ہماری بیٹی نہیں کری، نہیں کرتی کام، نہیں کرتی، وہی کیا کرنا کر لو، یہ میرے سامنے واقعہ پیش آ سا بتا رہا آپ کو میں، نہیں کرتی، جو کرنا کر لو، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا نا، قصہ ہوا تھا، گٹے بتائے تھے، چھالے پڑ گئے، کپڑے غبار آلود ہو گئے تھے، کیا کیا رسول اللہ نے؟ توڑو، ختم کر دیا مسئلے، صبر کی تعلیم دی، تحمل کی تعلیم دی، برداشت کی تعلیم دی، بیٹی ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، تسبیحات فاطمہ اسی موقع پر تو بتائی گئی تھی۔ تو دوستو، بزرگوں، جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی مسائل ہے، بحیثیت مسلمان وہ دین کے طریقے سے چلے تو کامیابی، دیکھیے بات، سنت کے طریقے سے چلیں گے تو کامیابی۔ کوئی بھی مسئلہ، چاہے نکاح کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے کاروبار کا ہو، چاہے نوکریوں کا ہو، جی کوئی بھی ہو۔ ایک بات، دوسری اور ایک بات عرض کروں میں دوستو بزرگوں، اب کیا ہوگا؟ عام طور پہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، اب بند ہو رہا، بند ہو رہا، بند ہو رہا، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جب تک ہوا تھا، وہی ہوتا، مرنے والا مرتا، جینے والا جیتا، پیدا ہونے والا پیدا ہوتا، جانے والا، اور کیا ہوتا بولو آپ؟ دنیا جب سے بنی ہے، جب سے جو ہو رہا وہی ہوتا ابھی بھی، اور کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ کے ہونا ہے، جو کچھ کے ہوگا قیامت تک سب لکھا جا چکا ہے۔ کس کو کب مرنا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، کس کو کب پیدا ہونا ہے لکھا جا چکا ہے، کیسا مرنا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے، بات ختم ہوئی، سب طے ہے، تقدیر الہی ہے، طے ہے سب۔ انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرشتے مقرر ہیں، فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، جی جب اللہ ہی کے حکم سے جب حفاظتی پہرے کو ہٹا لیا جاتا ہے تو پھر حالات پیش آتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہماری حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں صاحب۔ باڈی گارڈ کسی اور کے سامنے کے ساتھ دکھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، فرشتے مقرر ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ جب تک نگہبانی مقصود ہوتی ہے تو نگہبانی ہوتی ہے، جب ہٹا لی جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جو مقدر میں ہے، جس کو جب مرنا ہے مرے گا، جیسا مرنا ہے ویسا مرے گا۔ سانسیں ہماری گنی ہوئی ہے، طے ہے ہماری سانسیں، طے ہماری، ہمارے لمحات طے ہیں، ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جس کو جب مرنا ہے، جہاں مرنا ہے، جیسا مرنا ہے ویسا مرے گا۔ بس ہم کو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، قصہ ختم۔ بس مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، اور کچھ بھی نہیں۔ احتیاط کیجئے اپنی جگہ پہ، جی جو احکامات آ رہے ہیں، جی صاف صفائی کے جو اسلام میں ہیں پہلے ہی سے، اس پر عمل کر لیجئے۔ اس بعد رہا معاملہ وقت کا، وہ جب ہوگا جائیں گے، ختم کی بات ہے، جب جانا جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر معاملے میں اسلام پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔